جو ہے یہ انٹرنیشنل خبروں میں بھی رہا ہے، ریجنل خبروں میں بھی رہا ہے، بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور پرٹیکولرلی ایک اگرچہ ہوئی تو یہاں پہ جو یہ بڑی کانفرنس تھی، اس کی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی، وہ تو دب گئی ہے، اس کا تو ہمیں کوئی اتنی بڑی خبر بھی نہیں ہے۔ جو میجر ایک میرا خیال ایونٹ تھا افغانستان کے یہ حوالے سے، تو اس پہ جو اگر مشترکہ میرا خیال ہے ایک بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ اس میں کہا گیا کہ دنیا جو ہے وہ افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ میرا خیال ہے اور بڑا ایک اہم ایک ان کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ مسئلہ تو وہی بن چکا ہے کہ یہ ایک غریب کی وہ کہتے ہیں نا کہ بیوہ والا حساب ہو چکا ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے افغانستان میں گھس جاتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی عامر صاحب وہ خبر ہے، وہ جو بھارتی وزیر خارجہ کی جو ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے، دفتر خارجہ میں بھی ان کی گئی ہیں، مشیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اس پہ جو ان کا ایک مشترکہ اعلان آیا ہے، میرا خیال ہے یہ اب 2008 کے بعد ایک پہلی بڑی بگ ڈیولپمنٹ میں کہوں گا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک کمپوزٹ ڈائلاگ کہہ لیں، کمپریہنسو کہہ لیں، یا جو بھی اس کو نام دینا چاہیں، شروع کیا۔ اور اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس پہ آج ہم بات کریں گے، باقی تو سارا دن ٹاپکس پہ گفتگو ہوتی رہی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ ایک بھارت جو ہے اور پرٹیکولر مودی صاحب کے دور میں تیار ہو گئے ہیں کہ ہم اس کشمیر پہ بات کرتے ہیں، جموں اینڈ کشمیر پہ، اور ساتھ میں جو پاکستان نے میرا خیال ہے کہ اس کی فلیکسیبل پوزیشن دکھائی ہے، وہ اس کے منبع اٹیکرز جو ہیں، جو منبع کا یہ ٹرائل ہم کر رہے ہیں، ہمارے ہاں جو دہشت گرد پکڑے گئے تھے تو ان کی ابھی یہ کچھ دن پہلے ضمانتیں بھی ہوئی ہیں۔ اب یہ پاکستان نے مان لیا ہے کہ اب ہم ٹرائل جو ہے اس کو پروسیڈ کریں گے، اس کو منطقی اس انجام تک لے کے گئیں گے۔ یہ بڑی میرا خیال انٹرسٹنگ اور ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ واقعی ذہنی طور پر تیار ہے۔ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جن کے بارے میں یہ خبریں بھی ہیں، جن کو گرفتار بھی کیا گیا، پراسیکیوٹ بھی ہوا، ضمانتیں بھی ہو گئی ساری، کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تیار ہے کہ ان پہ ہاتھ ڈالیں یا اس پہ بیٹھ کے کوئی کارروائی کی جائے۔ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا میرا خیال اہم سوال ہے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لاسٹلی ہم کل یہ رہ گیا تھا ہم سے کوئی، بہت سارے دوستوں نے کل پوچھا بھی، پروگرام ہمارا یکدم اس کو آپ کہہ سکتے تھوڑا ایک تو بریکنگ سٹوری آ گئی تھی اور کوئی ٹیکنیکل چھوٹا سا ایشو ہو گیا تھا، تو پھر ہم نے کہا کہ سٹوری کو آج ہم ٹیک اپ کریں گے۔ بہت سارے لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید کہ سٹوری صرف یہ پروگرام اس وجہ سے بند ہو گیا کہ ہم جو ملٹی شوگر بیرن جو ہیں، بہت بڑا ایک کلاؤٹ ہے، حکومت کے ملے ہیں، حکومت سے مراد حکومت کے لوگ ہیں، پھر اپوزیشن کے لوگ ہیں، زرداری صاحب کے ملے ہیں، نواز شریف صاحب کے شوگر ملے ہیں، اور 6.5 ارب روپے کا جو ٹیکہ لگایا گیا عوام کو، تو شاید انہوں نے کہا یا ہم ڈر گئے یا ہماری مینجمنٹ نے کوئی ایسی بات کر دی۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ٹیکنیکل ایشو تھا، اور اس میں بریکنگ سٹوری بھی صاحب ظاہر بڑی امپورٹنٹ سٹوری تھی کراچی کے حوالے سے، رینجرز کی پاورز کی۔ تو آج ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے باقاعدہ کہ یہ جو 6.5 بلین روپیز کا نیا ٹیکہ لگا ہے، پرانوں کا بھی ڈیٹیل سنائیں گے آپ کی۔ تو یہ ہے، تو میں شروع کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا، آپ اس پہ اپنا ایک تجزیہ دے دیں۔ ایک تو یہ جو افغانستان کے حوالے سے کہا گیا، پہلے اس پہ بات کیجیے گا کہ اس کی خود مختاری کا احترام ہونا چاہیے، میرا خیال ایک بڑا ایک اہم ٹاپک ہے۔ پھر انڈیا پہ آتے ہیں۔ جی، یہ اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جناب افغانستان کے اندر نان انٹرفیرنس، پر پرابلم یہ ہے کہ لوگ باز نہیں آتے۔ افغانستان جو ہے ملک جو ہیں، مطلب جنیوا کارڈ کے اندر بھی فار ایگزامپل یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ سارے ملک کوئی نان انٹرفیرنس کر، پھر ایک شروع کرتا ہے، پرائمریلی انڈیا اور پاکستان کی پراکسی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سارے ملکوں کی پراکسی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ واقعی ایک تو تھوڑا سا افغانستان کا جغرافیہ بھی اس طرح ہے کہ اتنے زیادہ نیبرز ہیں، اور تقریباً ان تمام نیبرز کی، جس طرح ازبیکستان کی ازبیک ایک پاکٹ اس کے اندر ہے، تاجک لوگ ہیں تاجکستان سے جڑے ہوئے، کرگز ہیں، پھر ترکمانستان ہے، پھر پشتون ہیں جو ہمارے اور افغانستان میں ہم شیئر کرتے ہیں۔ تو ایک تو ان کا جغرافیہ اور اس کا ایتھنک بیلنس ہے، دوسرا ایک تاریخ ہے اور یہ ایک ہے المیہ ہے کہ ان کے ساتھ ہر کوئی انٹرفیئر کرتا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں، اور اس چیز کا وہاں پہ بہت زیادہ محسوس کیا جاتا ہے افغانستان میں کہ ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہماری ایسی پالیسی رہی ہے کہ ابھی ہمارے تمام ہی وہ طبقے جو ان کے ہیں سارے ہی ہم سے نالاں ہیں، اور بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کہتے ہیں کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے مگر ہم باز نہیں آتے۔ اور شکر ہے ایک دفعہ دوبارہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اعادہ کیا گیا تو مان لیتے ہیں کہ کم از کم اس چیز کا کہا گیا ہے، مگر یہ کہنا اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ یہ ایک ملٹی لیٹرل، اس میں 10 ملکوں کے وزرائے خارجہ آئے ہوئے تھے، افغانستان کے صدر آئے ہوئے ہیں، اور انڈیا سے خاص طور پہ، اور چائنا سے اور ایران سے 3 وزرائے خارجہ جو تھیں وہ بڑے امپورٹنٹ تھے کہ یہ لوگ آئے۔ تو ایک ملٹی لیٹرل فورم میں دوبارہ پوری دنیا نے مل کے یہ کہا ہے کہ جناب ہم نان انٹرفیرنس کریں گے، لیٹس سی ویئر اٹ گوز فرام ہیئر۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں دب گیا افغانستان کی ایک اپنی بڑی ویلیو ہے، مگر سب سے زیادہ اس کا بڑا ایونٹ تو یہ ہو گیا کہ سشما سوراج آ گئیں۔ تو اس کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، آپ بھی شاید اس کو بریک تھرو سمجھتے ہیں، بڑا ایونٹ تو ہے،
डेफिनेटली if nothing else मेल्टिंग ऑफ द आइस तो हुई है कि दरमियान में हमारे उसमें एक अजीब सा है कि दो मुल्क हैं जो कि न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में बात ही नहीं कर रहे, हम उनको ब्लेम करते हैं, वो हमें ब्लेम करते हैं, पर कहीं ना कहीं रुका हुआ था। तो वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अभी उसकी हमारे बहुत बड़े वादे नहीं किए गए कि अभी फॉरेन सेक्रेटरीज बैठ के उसका शेड्यूल और मोडालिटीज तय करेंगे, टाइम शेड्यूल नहीं आया, मगर सिर्फ कम से कम बातचीत का करना और ये वादा कर लेना कि जब बैठेंगे एक तो टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे और दूसरा तमाम इश्यूज जो ये रहता था वो कहते थे जी आप दहशतगर्दी करें, तो दहशतगर्दी भी आ गई, कश्मीर भी आ गया और नारकोटिक्स से लेके तकरीबन हर चीज ही उन्होंने कहा है कि इसमें एक चीज मिसिंग है जी, सचिन है। अच्छा है या मैंने नहीं पढ़ा? सियाचिन, सर क्रीक, इसमें और तो छोड़े, उन्होंने कहा जी वुल्लर बुराज और जिसको वो जो है ना तुलबुल जो है ना वो भी डाल लिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो है ना, जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी डल गई, सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं आई। अच्छी बात ये, मुस्बत बात ये कि फॉर एग्जांपल इसमें हम अगर कोई उनका इंटरनल दिलवाते लहदा तो वो था, या फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान नहीं है इसमें, जो कि जिसमें हम बड़ा गुस्सा मनाते हैं। सो ये बड़ी मुस्बत है कि कंट्रोवर्शियल चीजें इसमें नहीं आई। इसमें सर जो मैं अगर मुझसे पूछें थोड़ी सी, एक तो मैंने उनकी बुक पढ़ी थी, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब की जो बुक लिखी है उन्होंने, उसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग उन्होंने इंकशाफ किया था कि सर क्रीक जो है इस पे तकरीबन मुआहदे पे साइन होने थे, बाकी इंडिया पाकिस्तान ने सारा इस पे काम कर लिया था। तो अगर इसको समझते हैं थोड़ी सी दोनों साइड, एक बेहतर एक पॉजिटिव लुक देने के लिए सर ये क्रीक पे आपको सिग्नेचर कर देने चाहिए। अगर दोनों मुल्कों ने इस पे एग्री किया हुआ है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रहता था, बल्कि जहां तक उन्होंने कहा खुर्शीद कसूरी साहब ने कि हम चाहते थे कि इस पे साइन हो जाए, ताकि ये कहना कि इंडिया और पाकिस्तान जो किसी एक मसले पे भी एग्री नहीं हो सकते, वो कहते हैं सर क्रीक इज द बेस्ट एग्जाम्पल। मेरा ख्याल इनको शुरू यहां से करना चाहिए, जो केस के तैयार पड़ा है और दोनों साइड। फैसला तो सियाचिन पे भी बिल्कुल हो गया था, बिल्कुल जो है लास्ट मिनट पे। मैं इंडिया पाकिस्तान की गेम में नहीं पढ़ना चाहता, मगर इंडियन जनरल्स ने कहा कि जनाब ये हमने बड़ी उससे मुश्किल से ये चीजें अचीव की हैं, तो हम अपनी वो नहीं छोड़ेंगे। तो इंडिया की तरफ ये से बड़ी डेवलपमेंट है। सियाचिन भी रह गया। मैंने पूछा ना कि सियाचिन का आपने अच्छा मुझे करेक्ट कर दे कि सियाचिन है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सियाचिन सबसे ये मुश्किल है, जो मेरा ख्याल है। सियाचिन पे दोनों साइड से मोर्टेलिटीज दोनों की एक्चुअली इतनी मुश्किल इलाके में इतनी मुश्किल जाएंगे, सब कुछ तय पा चुका था। बिल्कुल थोड़ा सा आपसे थोड़ा डिसएग्री कर रहा हूँ। जनरल कियानी साहब ने जब वहां पे आया था, आपको याद होगा ग्लेशियर आके गिरे थे और हमारे बहुत सारे फौजी थे। उस वक्त कियानी साहब के साथ गया था। कियानी साहब की वो ब्रीफिंग मैंने खुद अटेंड की हुई है, जिसमें एक तो ऑन रिकॉर्ड, एक ऑफ द रिकॉर्ड जो है, और हमें ये एजाज हुआ था कि पहली दफा हम एक इंडियन जर्नलिस्ट को भी साथ लेके गए थे। तो वहां पे उसकी करीबी के मोर और लेस सब कुछ डिसाइड हो गया था। द मैसेज वाज गिवन टू द इंडियन साइड के लास्ट मिनट पे वो तब्दील उन्होंने किया। सर बहरहाल जो मुझे जहां पे सामने चीजें थी हम तो उस पे जाएंगे। जनरल कियानी साहब ने कहा था कि हम पुल आउट करते हैं फोर्सेस जो है सियाचिन से, दोनों का इसमें खासा नुकसान हो रहा है, दोनों साइड से हो रहा है। तो वहां से आया था उनके जनरल जो थे, इंडियन थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, उन्होंने इनकार किया था जी हम इस पे आपके साथ इस तरह का एक पहले पुल आउट नहीं करते। तय होने के बाद दोनों साइड से लास्ट मिनट पे जो है इंडियंस पुल आउट। बट एनीवे इस पे अच्छी चीज ये है कि सियाचिन पे आ रहे हैं, कश्मीर पे, और तमाम पीस सिक्योरिटी। अगर मुझसे पूछे आमिर साहब को, हम कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो नहीं है, एक जर्नल एक उसमें नजर आ रहा है मुझे कि अगर इन इश्यूज पे ये तैयार हुए हैं, जो आपसे मेरी अभी काशिफ अब्बासी साहब भी बैठे थे, हम इसी पे बहस कर रहे थे, आप मानने को तैयार नहीं है कि ये ब्रेक थ्रू है। आपका ये कहना था कि हाँ डेवलपमेंट है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मेरा और काशिफ का ये कहना था कि ये ब्रेक थ्रू इन ए सेंस कि अगर आप उनको मोदी साहब का एक स्टांस देखें जो पिछले 1.5-2 साल से रखा हुआ था, इसमें गिव एंड टेक किया गया, जो बड़ा हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाएंगे कि पाकिस्तान जो है थोड़ा सा अपने आप को पीछे हटा रहा था मंबे उसके ट्रायल के हवाले से। उनकी बात इसमें मानी गई है, जो इंडियन चाहते थे कि आप इसको लेके आए। ये आप कह रहे थे इब्तदाइये में भी, ये कहां मानी गई है कि हमारी तो पोजीशन है कि हम कहते हैं कि जनाब ये कोर्ट ऑफ लॉ फैसला नहीं कर रहा। वो अलहदा बात है कि वो आप मेरा जिक्र करेंगे, तारिक खुसा साहब ने सारा खोल के रख दिया था कि ये कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है, अलहदा बात। मगर ये कहां मानी गई है कि हमने ये मान लिया कि मैं बताता हूँ। वो कहते थे इंडियन साइड वाज अश्योर्ड ऑफ द स्टेप्स बीइंग टेकन टू एक्सपेडाइट कंक्लूजन ऑफ द मुंबई ट्रायल। ये हम हमेशा कहते हैं। तो मतलब हम सीरियस नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सीरियस नहीं है। मैं समझता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का, मेरा ये ख्याल है कि मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड इसलिए नहीं हुआ कि जब तक आपस में मिसट्रस्ट नहीं होगा, ये दूर नहीं होगा, उस वक्त तक ये कुछ ना कुछ रुकावटें आती रहेंगी। एक चीज है कि इंडिया और पाकिस्तान में
मुंबई मैं समझता हूं पाकिस्तान में उसका आज भी अदराक नहीं किया गया, और मैं समझता हूं पाकिस्तान पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिक उनसे बड़ी चीजें ले सकता है। उनका नफ्सियाती मसला है, उनका नफ्सियात में अगर कोई सुई अड़ी हुई है एंड फॉर राइट रीजन अड़ी हुई है, तो आपको क्या तकलीफ है कि उनका नफ्सियाती मसला हल करके आप टेंजिबल, कॉन्क्रीट, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल उनसे गेन्स ले लें। और यही तारिक खुसर साहब का जो आर्टिकल था जिसमें उन्होंने वो लेके आएंगे ये सारे, तो जब तक वो नहीं मसला हल होता तो मैं समझता हूं कि ये जाएगी। तो उनके यहाँ इंडिया में ये समझता हूँ, ये जो सुषमा स्वराज का ना, एक तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि इतने बड़े इंटरनेशनल मल्टीलैटरल फोरम में से वो ना आने से वो एक किस्म का अफगानिस्तान की एक प्लेज्ड उसमें वो बाहर हो जाते। दूसरा, उनकी पोजीशन बड़ी जो है अनटेनेबल हो गई थी, मुश्किल थी। ये नहीं आप आजकल के दौर में कैसे थे जी हम बात नहीं करते, बोला तो बात है कि बात करते करते आप लटका लें, डेडलाइंस ना दें। तो आगे जो इंडिया ने थोड़ा सा वो NSA की जो मीटिंग थी उसमें वो जो कश्मीरियों के मुलाकात का एक एक्सक्यूज बना के इस पोजीशन पे कि हम कंडीशनल कर दी थी कि मुलाकात तब करेंगे कि ये कंडीशन मीट करेंगी, तो उससे वो थोड़ा सा उनके हाँ बड़ी तनकीद हुई। इंडिया में प्रेस ने, उनके अपने दानिश्वरों ने कहा कि जनाब ये कोई पोजीशन नहीं कि हम बात नहीं करेंगे। तो उनको एक मौका मिला कि ये बायलैटरल मीटिंग नहीं थी, एक मल्टीलैटरल थी, तो इसमें आने के लिए। तो इससे ये है कि आइंदा अगर ये मामला बाकी ठीक होते हैं तो मोदी साहब का आगे सार्क में का भी इवेंट आएगा तो उनको प्लेज करना है, उसमें भी ना आना है मेजर इवेंट में। वो तो कहते हैं ना कि सार्क में वो ही है मालक सार्क के हैं, तो वो भी एक डिसीजन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और पाकिस्तान अगर रेसिप्रोकेट इन चीजों पे करे तो थोड़ा सा ताल्लुकात आगे बढ़ सकते हैं। मगर मैं आई एम फिंगर्स क्रॉस्ड, इसलिए मैं इन बुनियादों पे कह रहा था कि मैं अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं। एक्साइटेड वो आपकी बात, मेरा ख्याल है हमें भी इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की तारीख ही है अल्लाह के फजल से बड़े बड़े डिक्लेरेशन हुए हैं। 68 साल से लाहौर बात हुई, जब वो उनके यहाँ कुछ बेहतरी होती है तो हम अड़ जाते हैं, जब हमारे यहाँ हम समझते हैं कि हम उधर आ गए तो वो अड़ जाते हैं। चुदराहट का मसाइल है दोनों, दोनों साइड मसाइल। 68 years। नहीं, सही कह रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आपको तारिक खुसर साहब का बड़ा अहम मजमून छापा था जो मुंबई अटैक्स के हवाले से, जिसमें उन्होंने आके इन्वेस्टिगेशन की थी और बाकायदा ये साबित किया था कि जो हमला हुआ था वहां पे भारत में, उसके तमाम उसके कुल आप कह सकते लिंक्स जो हैं पाकिस्तान से मिलते थे। बड़ा अहम मजमून था, कुछ अर्सा पहले शेयर हुआ, आज बड़ा रेलिवेंट है, तो आपके साथ उसकी कुछ जो फाइंडिंग है वो शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। जी आमिर साहब, मैंने अभी जाना तो उस पे है मुंबई अटैक का, जैसे आपने बात की। मैं थोड़ा सा अपना एक जाती आपको बात में बता देता हूं कि 2013 में मैं इंडिया गया। इससे पहले एक डेलीगेशन सहाफियों का किया था 2004 में, जब ये जनरल मुशर्रफ साहब यहाँ पे थे, उस वक्त CBM हुई थी। तो जनरल मुशर्रफ का पीरियड अगर मुझसे पूछे कंपैरेटिवली पाकिस्तान इंडिया पीस के हवाले से आइडियल था। ये 4-5 साल थे, आपको LOC पे कोई वहां फायरिंग नजर नहीं आई, दोनों मुल्कों में कोई दहशतगर्दी होते भी नजर आई, लोगों ने आना जाना शुरू किया, पीस इनिशिएटिव शुरू हुए। तो उससे हमें ये तस्वर मिला, इंडियन को भी शायद मिला कि अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अगर बैठी हो इस्लामाबाद में तो इंडिया के साथ तल्लुकात भी ठीक रहते हैं, पीस इनिशिएटिव भी चलते हैं, CBM भी रहती हैं, सब कुछ ठीक रहता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि जब तक जनरल नासिर जंजवा साहब वहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं बने, चीजें आगे मूव नहीं की। सो हमारे एस्टेब्लिशमेंट का इसमें मैं जाती तौर पर समझता हूँ, बीइंग डेमोक्रेट हो सकता है हम ये कहें कि पॉलिटिशियंस डील करें, लेकिन मसला पाकिस्तान इंडिया इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको आर्मी को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। ये बात इंडियंस भी कहते रहे अपनी पार्लियामेंट में कि जनाब हम सियासतदानों से क्या बात करें, असल फैसले तो पिंडी में होते हैं। सो अच्छी चीज ये है कि इस दफा पिंडी वालों को भी ब्लेसिंग इसमें शामिल है, क्योंकि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठे हैं। और आज उन्होंने भी कहा, सुषमा स्वराज ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में ये मीटिंग इनकी होती रहेंगी, दोनों ये जो है इस पे। असल चीज जो मैंने कहा, जब हम 2004 में सहाफियों का डेलीगेशन इंडिया गया, हमें वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ एक ट्रीटमेंट मिला। उसमें मतलब इंडियंस मिलते थे शौक से, कहाँ के हैं, मुल्तान के हैं, आप लाहौर के हैं, नहीं जी आप वहां सिंध के हैं, हमारे साथ वहां पे अब कैसे सब इलाकों से थे। एक जो जज्बा था, जो हमारे पेरेंट्स वहां से आए थे, किसने का डेरा इस्माइल खान से है, किसने का पिंडी से गए, जैलम से गए, इस तरह लाहौर से गए, या आपके सिंध के इलाकों बलोचिस्तान से। 2013 में मैं दोबारा गया, वहां पे मैंने उन लोगों की आंखों में ना एक वो देखी, नफरत देखी। मैं हालांकि सख्त लफ्ज हो सकता है, मैंने वहां पे जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन्हें परवाह ही नहीं है। मैंने सलमान बशीर साहब थे हाई कमिश्नर, मैंने पूछा सर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये गलत है या सही है, आपको भी फील होता है कि 2004 के इंडिया में और 2013 में बहुत बड़ा फर्क है। पता उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जनाब के 2008 में जो कुछ हुआ था ना, उसके बाद इंडियन ने कहा जी छोड़ो जी, पाकिस्तान से ना बात हो सकती है, ना मुज़ाकरात हो सकते हैं, ये होपलेस केस उन्होंने हमें आके ट्रीट किया। जो बात आप कह रहे हैं उसमें हमें मूवमेंट ऑफ एक ट्रूथ की जरूरत है। मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूं आने से उस पर पहले
جناب مشرف صاحب نے کہا ہے کہ کشمیر میں لڑنے والے دہشت گرد نہیں مجاہدین ہے. اس دن کہا ہے جب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں انڈیا کے ساتھ وہ پیس انیشیٹو دوبارہ شروع کرنے والے ہیں. رحمان ملک صاحب نے فرمایا کہ ہندوستان پاک افغان تعلقات خراب کر ہے, اسی دن یہ کہہ رہے ہیں. مشرف صاحب کو مجھے یاد ہے انہوں نے ڈچ کر دیا تھا کشمیریوں کو, جیسے صاحب نے جو ہے وہ وہاں پہ کشمیریوں کو کانفیڈنس میں لیے بغیر یہ سارا چیزیں کی تھے, اور ان کا سٹیٹمنٹس بدلتی نہیں, جو ان کو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق کرتے رہے. آج کچھ کہتے ہیں, کل کچھ کہتے ہیں, طالبان کے بہت حق میں بھی دیتے رہے, اور جب ضرورت آئی تو یو ٹرن بھی مار لیا. اور یہ نہیں, ان کے ذاتی مفادات پاکستان کے قومی مفادات پہ ہمیشہ مقدم رہے. اور یہ پاکستان کے ہر ڈکٹیٹر کا یہ ایشو رہا ہے کہ اس کو اپنی جو پرابلم ہوتی ہے کہ میری لیجیٹیمیسی اور میری لانجیوٹی جو ہے نا زیادہ امپورٹنٹ ہے قومی مفاد کے مقابلے میں. یہ سٹوری ہے ان کی. اور میں ایک ضرور کلیریفائی کر دوں کہ ہمارے یہاں ٹٹ فور ٹیٹ جو بیوروکریٹس کھیلتے ہیں سول اور ملٹری, ہمارے ہاں جو ہی بات کریں ممبئی کی تو یہ سمجھوتا ایکسپریس لے کے آ جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ سمجھوتا ایکسپریس کے متعلق جو ہمیں جو کچھ بھی پتا ہے وہ انڈین انویسٹیگیٹرز کی وجہ سے پتا ہے. ہمارے یہاں صرف طارق کھوسہ صاحب کو سلام جاتا ہے کہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھ کے کنفیس کیا کہ جناب ہمارے بھی انویسٹیگیٹر کام کر لیا اور ہمیں بھی وہ چیزیں بالکل جو اجل کے صاحب نے کیا وہ لانچ بھی پکڑی گئی, وہ ساری چیزیں کنفرم ہو گئی, مگر یہ ہے کہ ہم نے وہ ان کو شیئر کرنے میں ان کے ساتھ جو ہے نا ہمارے رکاوٹیں آ گئی. تو ہمارے یہ مسئلے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو طارق کھوسہ صاحب نے لکھا تھا کہ انڈین اس کو اپنی, میرا خیال ہے جو چیز آپ جا کے انڈین فارم منسٹر سیل کریں گے ہندوستان میں جو رائٹلی کر سکتی ہیں وہ کریں گی. اس کو ممبئی اٹیک کے جو پاکستان نے شور کروایا کہ ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کریں گے. طارق کھوسہ صاحب نے 2-3 مہینے پہلے آرٹیکل لکھا تھا جو بڑا پاپولر ہوا تھا بہت زیادہ, اور میرا خیال ہے پاکستان میں اس طرح کا ایک تو میرے دل میں جیسے آپ نے کہا طارق کھوسہ جیسے افسران کی عزت بڑی ہے, کم از کم ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو بیٹھ کے اگر وہاں پہ انڈینز نے پکڑا سمجھوتا ایکسپریس کے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا, پکڑا اور ان کے ٹرائل وغیرہ کیے, تو ہمارے اندر بھی ایسے انویسٹیگیٹر تھے جنہوں نے ان کو کیا. اس وقت ان کی ٹیم تھی جو مجھے پتا تھا, طارق کھوسہ صاحب تھے جن کا ذمہ لگا تھا کہ آپ جائیں انویسٹیگیٹ کریں اس کو ممبئی اٹیکس کو. گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, پیپلز پارٹی کی تھی, ساتھ میں ان کے ساتھ میر زبیر تھے, وہ بھی اس وقت ایف آئی اے میں. اگین میر زبیر کا بھی ایک بڑا نام ہے, کریڈیبل ایک پولیس کاپ ہے جن کی عزت کی جاتی ہے, انٹیگریٹی والے بہادر ہیں. انہوں نے مل کے جو اپنی فائنڈنگ دی تھی اس وقت زیادہ پبلک نہیں ہو سکی تھی, سامنے نہیں آئی تھی. اب جو انہوں نے اس پہ آرٹیکل لکھا ہے اور مجھے جو میرے سورسز نے بتایا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑی سیریس قسم کی جنگ شروع ہونے والے تھے ممبئی والے ایشوز پہ, ان کی فائنڈنگ نے پاکستان کو ہیلپ کی تھی کہ ایڈمٹ کریں یہ جو انہوں نے کی تھی, ایف آئی اے نے کی تھی, اور باقاعدہ اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے تھے, اور جا کے انہوں نے بتایا تھا کہ سر آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں مت جائیں, یہ حملہ آور جو ہیں, اور انہوں نے 8-10 دنوں میں سارا کام کر لیا تھا. انہوں نے ایف آئی اے کی ٹیم نے ان کو داد دینی پڑے گی, انہوں نے بندے بھی پکڑے, ماسٹر مائنڈ بھی پکڑے, ڈپٹی بھی پکڑے, ان کی لانچیں بھی وہ پکڑی جو واپس آئی تھیں, ان کا اسلحہ بھی پکڑا, ایون ٹھٹھا میں جو وہاں پہ ٹریننگ کیمپ تھے وہ بھی پکڑے, بارود بھی پکڑے, گولیاں بھی پکڑی, ساری چیزیں پکڑ کے ایون ملزمان جو تھے ان کے وائس چیزیں سب کچھ پکڑ کے انہوں نے اس وقت گیلانی صاحب اور اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھی کہ فیصلہ آپ کر لیں کہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں جانا ہے کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کرایا. فیکٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اجمل قصاب بھی پاکستان سے کیا تھا, چیزیں یہاں پہ ہوئی تھیں. اور یہ کھوسہ صاحب جو ہیں انہوں نے آرٹیکل لکھا, آپ نے بھی پڑھا ہے, سب نے, پوری دنیا نے پڑھا ہے. تو آج اس پہ کھوسہ صاحب نے ایک پریڈکشن کی تھی جس وجہ سے میں اس میں لایا ہوں شو میں دوبارہ, ہم نے ریلیونٹ ہے آج کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ کیا پاکستانی قوم جو ہے وہ کچھ مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار ہے, آپ ٹیررزم کو فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں. موومنٹ آف ٹروتھ جو انہوں نے لکھا تھا, ایک ہے کہ اسٹیٹ آف ڈینائل یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, جو کہ انہوں نے کہا ہمارا تعلق ہے, ہمیں ماننا چاہیے, ہماری زمین بھی استعمال ہوئی ہے, بندے بھی مارے گئے وہاں پہ, ہمارے لوگ تھے, اس کو کریں. تیسرے انہوں نے ایک پریڈکشن کی تھی جو آج پوری ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے 3-4 مہینے پہلے. انہوں نے کہا جب تک آپ ممبئی جو حملہ آور تھے ان کا ٹرائل نہیں کریں گے, سزائیں نہیں ہوں گی, یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا, یہ آتا رہے گا, اٹھتا رہے گا, اور پاکستان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ جو مومنٹ آف ٹروتھ کے لیے نا ابھی ہماری چوائس نہیں ہے, یہ ہماری مجبوری ہے. یہ بدلتی ہوئی دنیا ہے, اور یہ ممبئی کے اندر جو ہے امریکن بھی لوگ تھے, اور ابھی فائنلی یو این کے پریشر میں, انٹرنیشنل باڈیز کے پریشر میں ہم نے حافظ سعید صاحب کو اور ان کو ذرا سائیڈ پہ کر دیا ہے. تو یہ بدلتے ہوئے جو ہماری گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی پالیسی نہ صرف انڈیا کے لیے, افغانستان کے ساتھ بھی یہی ایگزیکٹلی مسئلہ ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ اپنے ایسٹس جو ہے نا اب ان کو بس یہ ختم کریں. یہ دنیا بدل گئی ہے. ابھی یہ کیلیفورنیا کے واقعے کے بعد ہمیں ایک بڑے اس سے غور سے دیکھا جا رہا ہے. ہمیں صرف الفاظ سے نہیں کہنا, اپنے ایکشن سے بھی کرنا ہے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے وہ لوگ جو کہ
ان کا تو میرا خیال ہے طارق خوسر صاحب کے یہ شواہد دینے سے ہمارا کیس مضبوط ہو دیتا ہے کہ جناب ہمارے صرف چند ایلیمنٹس تھے یا ہو سکتے ہیں جو اس کے اندر شامل ہوں، ہم ایز اے ریاست یا ایز اے گورنمنٹ اس کے اندر شامل نہیں تھے، یہ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اپنی انٹینٹ دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور امریکن عدالت آپ کو اگر یاد ہو، جو امریکن شہری تھا جس پہ الزامات لگے تھے، اس کو سزا بھی ہو چکی ہے، جنہوں نے ٹرائل کرنے تھے انہوں نے کی ہے۔ اچھا ایک چیز جو انٹرسٹنگ آپ نے کی، آپ نے کہا کہ انڈینز جو ہیں وہ اس میں سٹک اپ ہو کے رہ گئے، ان کا نفسیاتی مسئلہ بن کے رہ گیا کہ 160 بندے مارے گئے 5 دن تک، جو ہمارا ایک طرح کا جو اس کو انہوں نے طارق خوسر صاحب نے بھی اپنے آرٹیکل میں لکھا 9/11 تھا ان کے لیے، وہ سے نہیں نکل پا رہے۔ اور پاکستانی آپ کے بقول بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، سیریس نہیں لیتے ہم کیوں سیریس نہیں لیتے؟ وہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بھئی ہمارے ہاں 60,000 بندہ مارا گیا ہے، آپ کا 160 مارا گیا ہے، آپ 160 کو بھولنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو روزانہ کے بلاسٹ ہوئے ہیں، روزانہ ٹیررزم ہوا ہے، اور بڑی مزے کی بات ہے جو اس قوم کو مار رہے تھے ان کی سپورٹ میں بڑی تعداد میں میڈیا بھی کھڑا تھا، ہمارے کالم نگار بھی کھڑے تھے۔ یہ کئی دفعہ ہمارے لیے تو خبر ہی نہیں ہے 160 لوگوں کی۔ آپ جانتے ہیں کئی دفعہ نمبرز اور اعداد جو ہے نا پوری سٹوری نہیں بتاتے۔ ہمارے بھی 50 بندہ مر گیا تھا، مگر وہ جو 140-50 بچے پشاور میں مرے گئے تھے نا، ان کا ایک طرف رکھ لیں، باقی سارا ایک طرف رکھ لیں۔ اٹ از دی نیچر آف دا سٹوری کہ ہمارے ہاں جو ممبئی ایک مختلف چیز تھی جس میں کہ اس طرح سوچے نا لاہور میں یا کراچی میں پورے آپ کو اس طرح کا واقعہ ہو جائے اور ہمیں یہ ہو کہ ریاست یا گورنمنٹ ان کی انڈیا کی انوالو ہے، ان کے جوتوں میں اپنے پاؤں رکھے، تو پھر سمجھ آتا ہے، ادراک آپ کر سکتے ہیں کہ ان کی پین کیا ہے۔ تو یہ بالکل مومنٹ آف ٹروتھ ہے، اور جو ہے سمجھوتا کے ساتھ اس کو بالکل ایکولائز نہ کریں۔ ہم تیار ہیں فیس کرنے کے لیے سوال اٹھائے۔ وہاں پہ شواہد نہیں ہے کہ ان کی ریاست یا ان کی گورنمنٹ سمجھوتا میں اس کے اندر شامل تھی، ان کے ہاں ایلیمنٹس تھے جن کو انہوں نے خود پکڑا ہوا ہے۔ اچھا اس میں عامر صاحب جو سوال اٹھایا طارق خوسر صاحب نے، بلوچستان بھی پوچھوں گا، کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی نان سٹیٹ ایکٹرز انڈیا میں اس طرح کا ٹیررزم کراتے ہیں، جو کہ اس کے ایویڈنسز بھی دیے ہیں انہوں نے طارق خوسر صاحب نے اپنی رپورٹ میں ساری میں، تو بلوچستان آتے ہیں ہمارے سامنے کہ وہاں پہ آ کے انڈین ٹیررزم کرا رہے ہیں، اس پہ جو یہ بہتر حل ہو سکتا تھا جو انڈینز نے آفر کی تھی، ابھی خیر موقع دوبارہ مل گیا ہے کہ دوبارہ، یہ اوفا میں بھی آفر کی گئی تھی کہ آپ ہیں ٹیررزم پہ بات کریں، پاکستان کو انڈیا کو، یہ میرا خیال ہے ایک ٹیررزم پہ بیٹھ کے علیحدہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ان تمام ایشوز پہ بھی ضرور بات کریں، لیکن ان کو کچھ سٹنگز جو ہیں ان کو ٹیررزم پہ کرنی چاہیے، بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف جو شکایتیں ہیں، ڈوزیئر ہیں، ان کو ایکسچینج کرنے چاہیے، کہیں نہ کہیں پہ ان کو اپنے ایشوز کو حل کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمیں شکایتیں ہیں ان سے ہمیں ان کے سامنے رکھنی چاہیے، ان کے ایشوز ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کراس بارڈر کی بات کر رہے ہیں وہ، یا اس پہ انہوں نے ممبئی کی بات کی جس پہ ہم تیار ہیں، اس کے کیے بغیر آپ کی پراکسی وارز نہیں ختم ہوں گی، اور جو چیزیں جو ہے دوسرے آپ کے جو اچھے پروجیکٹس ہیں، جو اچھی چیزیں، جیسے انڈیا نے آج ایک بڑی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، انہوں نے کہا جی کابل تک ہمیں راہداری دیں، وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ ایک دوسرے کے ملکوں میں ہمارے ہاں ٹیررزم نہیں ختم ہوتا، ہمارے کی ایشوز ہیں جو 2-4 ہیں جو اس میں آ گئے ہیں، میرا خیال بڑے ایشوز ہیں، ان پہ بات چیت نہیں ہوتی۔ میرا سوال پھر وہی آئے گا، کیا پاکستان جو آپ بات کریں کیلیفورنیا والی بات کو ہم سیریس نہیں لے رہے؟ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت بڑا سیریس ایشو بن چکا ہے، ایون وہاں پہ آپ اس کو دیکھیں، وہ جو ان کے امریکن پریزیڈنشل جو ہیں یہ اپنے ٹرمپ صاحب جو انہوں نے بات کر کتنا بڑا وہاں پہ ایک ایشو بن چکا ہے۔ اچھی چیز یہ ہے نیو یارک کے مسلمانوں کو میں داد دینا چاہتا ہوں، آفاق خیالی صاحب ہمارے دوست ہیں نیو یارک میں ہوتے ہیں، آفاق خیالی ہیں، انہوں نے وہاں پہ ایفرٹس کی، کوشش کی کہ مسلمانوں کو پاکستانی کو اکٹھا کیا کہ باہر نکلو اور تم یہاں پہ لوکل وہ جو امریکنز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈیمونسٹریٹ کرو اگینسٹ ٹیررزم اور اپنے آپ کو ڈسٹنس کرو۔ یہ اچھی چیزیں پاکستانی کو یہ کرنی چاہیے، نکلنا چاہیے، حالات خراب ہیں، اپنی وجہ سے کرنا ہے، اور ہمیں پرو ایکٹیولی بڑی جلدی جو ہے وہ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو یہ پیغام دے دیں کہ جناب اگر کبھی ماضی میں ہمارے کبھی کچھ تھا بھی تعلق تو اب نہیں ہے، اور ہم بڑے سیریس ہو گئے ہیں، اپنے گڈ طالبان کی پالیسی ختم ہو گئی ہے، اور ایوری طالبان از اے بیڈ طالبان۔ لاسٹ سوال جو انہوں نے بھی کہا ہے، طارق خوسر نے بھی کہا ہے اپنے آرٹیکل میں کہ ہمیں بیڈ گڈ ٹیررسٹ میں ہمیں امتیاز ختم کرنا ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ سوال بھی اس کا مجھے جواب دیں، میں نے پھر بریک پہ جانا ہے، کیا موومنٹ آف ٹروتھ کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ تیار ہے؟ پولیٹیشین تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں، میں ان کو نہیں بلیم کروں گا، یہ فیصلہ کرنا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے، یہ جو آپ کے ممبئی ٹرائل کے لیے یہ کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اگر ہم نے ایک درمیان میں رکھنی ہے کوئی ایسی چیز کہ یہ مذاکرات نہ چلیں تو پھر تو یہ بات مختصر سے جواب دیجیے گا، میں نے بریک پہ جانا ہے۔ موومنٹ آف ٹروتھ کو فیس کرنے کے تیار ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی جواب دے گی، مگر یہ ضرور میں کہوں گا کہ ابھی تک یہ پالیسی آن ہے، اور یہی پرابلم ہماری افغانستان کے ساتھ آ رہی ہے، پھر اللہ رحم کرے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہی پالیسی ابھی فی الحال تو یہ پالیسی ہے، کل کا ہم کل کو دیکھیں گے، فی الحال کوئی مجھے ایسے شواہد نہیں آ رہے کہ ہماری پالیسی چینج ہوگی۔ ظاہر ہے نیشنل ایکشن پلان چل اس لیے نہیں رہا کہ ٹھیک ہے اس میں لیپسز جو ہیں سویلین گورنمنٹ کے بڑی ہیں، مگر یہ سارے کا سارا
کرنا تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اور ابھی تک وہاں پہ وہ تیار نہیں ہوئی۔ عامر صاحب آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، میں نے بریک پہ جانے مطلب باتیں وہیں کھڑی ہوئی ہیں، پھر بیک ٹو سکوائر ون سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے وہ شواہد ابھی تک نظر نہیں آئے ہیں کہ وہاں ایک میجر چینج آ گئی ہے، نہیں۔ عامر صاحب کو زیادہ کوئی مجھے پر امید نہیں لگ رہے، بڑا میرا خیال اہم ایشو ہے جو طارق کھوسہ صاحب نے اپنے آرٹیکل میں انہوں نے اٹھایا تھا کہ کیا پاکستان موومنٹ اور ٹروتھ کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ عامر متین صاحب کا ایک ویو ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے